قرآن پاک میں جب جو آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھلوں کے نام بتا دیے، فرشتوں کو نام بتائے، اس میں بھی اب ہم ہے، ایک فریق کو بتا دیا، ایک کو کچھ نہ بتایا، اس کا کیا وضاحت فرما دیں؟ یہ بڑا وہاں پیدا کرتے، عام تفسیروں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ بالکل ریاض صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے نا مقابلہ کرایا فرشتوں کا آدم کا، وہ علم میں ہار گئے، یہ جیت گیا، اس لیے کہا یہ خلافت قائر ہے تم نہیں ہو۔ اب بات تو پھر ریاض صاحب کی طرح ذہن میں آتی ہے نا کہ استاد ایک شاگرد کو سوال سمجھا دے، دوسرے کو نہ سمجھائے، پھر امتحان لینے بیٹھ جائے اور کہہ دے یہ فیل ہو گیا، یہ پاس، کوئی جانبداری نعوذ باللہ، یہ کوئی طریقہ تو ٹھیک نہیں نا کہ اللہ نے فرشتوں کو نہ سکھائے، آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور بعد میں کہا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا۔ تو یہ آپ کا سوال جو ہے نا ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مقابلہ تھا اور خلافت کا استحقاق ثابت کرنا، ایسی باتیں کوئی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا نا، اعتراض کہنا غلط ہے، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز نیک بندے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، سوال کر سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کو اختیار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، نیک رہے، مرضی ہوگی، اس سے تو گڑبڑ پڑنے کا اندیشہ۔ یہ جو انہوں نے کہا خون ریزیاں کرے فساد، وہ خلیفہ سے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں، سورج چاند، مگر وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اپنے طریقہ پر۔ یہ چھوٹا سا جو ہے نا، اس میں جب یہ پرزہ رکھ دیا کہ اس کی مرضی ہے فرشتہ بنے چاہے شیطان بن جائے، اس کو اختیار ہوگا، نیک بنے یا بد، دونوں اس میں چیزیں موجود ہیں، تو کانپ گئے کہ مجبور مخلوق تو ٹھیک ہے جس طرح چلائی چل رہا جہان، مگر ایسا آدمی جس کو اختیار ہوگا اگر وہ خرابی کی طرف چل پڑا پھر کیا ہوگا؟ فساد کرنے لگا، خون ریزیاں کرنے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، جب اختیار ہے، آپشن ہے، تو اگر بگڑ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے زبانی سمجھانے کے نا انہیں زیارت کرا دی۔ ذرا غور سے سننا کہ وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالے، وہ نکالے تھے وہ اور کس طرح کہ وہ نبی یا نکالے، صدیق نکالے، شہید نکالے، جو قیامت تک نیک پیدا ہونے والے نا، ان کا دیدار کرایا۔ اور فرشتوں کو ہرانے کے لیے نہیں، نہ کوئی مقابلہ، تو آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد تھی ان کو نام بتائے کہ تعارف کراؤ ان کا، اور فرشتوں کی بات کا پریکٹیکلی جواب دیا کہ وہ خطرہ بالکل ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے آدمی بگڑ بھی سکتا، مگر اس کو بے بس میں کر دوں پھر وہ با اختیار تو نہ رہا، وہ تو مجبور وہ میں کرنا ہی نہیں۔ سکیم تو ہے اختیار والی مخلوق کی، اختیار والی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا کہ اس کو رہنمائی دی جائے، جبر نہیں ہو سکتا، رہنمائی کے لیے یہ لوگ جو کھڑے ہیں، بتاؤ یہ کون ہے؟ اگر تمہارا اندیشہ ٹھیک ہے یہ بگڑ جائیں گے سارے، یہ کون ہے؟ ان کا پیار سے تسلی کرانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ ہمیں کیا پتہ۔ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ نوح ہے، جب 900 سال دین کے لیے تبلیغ کرے گا اور دکھ اٹھائے گا، روز پتھر پڑیں گے ماتھے پر اور خون آلودہ ہوگا۔ یہ ابراہیم ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ اسماعیل ہے چھری کے نیچے آئے گا۔ جب تعارف کرانا شروع کیا نا، آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی بگڑ جائیں گے، ادھر نہ ذہن گیا کہ دوسرے بھی ہوں گے جو اختیار رکھتے ہوئے خود بھی نیک رہیں گے اور باقی دنیا کو بھی نیک بنانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ یہ اسماء جو ہے نا ان لوگوں کے نام تھے، اور یہ جیتنے جتانے کی بات نہیں، فرشتوں کا جو سوال تھا نا اس کا اطمینان بخش جواب کہ اس خطرے کا انسداد کیا ہے، باقی پھر بھی کریں گے لوگ برائی تو جہنم جائیں گے، مگر میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی، رہبر آئیں گے صالحین اور مصلحین، خود بھی نیک ہوں گے دوسروں کو بھی نیک رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، زیارت کر لی کہ یہ نیک